السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کریں گے 10th کلاس کی جو نیو اردو کی بک ہے اس کا حصہ نثر کا پہلا چیپٹر یعنی اخلاق نبوی۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کے شارٹ کوسچن کریں گے۔ شارٹ کوسچن میں پہلا سوال ہے کہ سبق کے متن کے مطابق کن شخصیات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی گواہی دی ہے، ان کے نام بتائیں۔ اس سوال میں انہوں نے ہم سے ان شخصیات کے نام پوچھے ہیں جو ہم نے پیچھے سبق میں پڑھے ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کو بیان کیا ہے۔ تو ہم پیچھے دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کے اچھے اخلاق کی گواہی دی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے بعد حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو آپ نے یہ کیسے لکھنا ہے کہ سبق کے متن کے مطابق جن شخصیات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی گواہی دی ہے ان کے نام درج ذیل ہیں، اور پھر آپ نے باری باری ان کے نام لکھ دینے ہیں۔ ان شخصیات کے حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب دوسرا سوال ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی؟ تو اس کا جواب آپ کو پیج نمبر 12 پر مل جائے گا۔ یہ دیکھیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم نے جو نبوت سے پہلے 25 برس تک آپ کی خدمت زوجیت میں رہی تھی، زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی: ہرگز نہیں، خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں۔ اعانت کرنا کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا۔ مہمان کی ضیافت کرتے ہیں، ضیافت کا مطلب ہے مہمان نوازی۔ حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ حمایت کرنا کا مطلب ہے طرفداری کرنا۔ تو یہ آپ کا دوسرا شارٹ کوسچن ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد ہم اس کا تیسرا شارٹ کوسچن دیکھتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوتا؟ اس کا جواب ہمیں یہاں ملے گا پیج نمبر 13 کے شروع میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خنداں یعنی مسکراتے، ہنستے اور مسکراتے ہوتے۔ خنداں کا مطلب ہی ہوتا ہے مسکرانا۔ تو اس کا جواب، تیسرے سوال کا جواب صرف اتنا ہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خنداں، ہنستے اور مسکراتے ہوتے۔ اس کا چوتھا سوال ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے ان میں سے 3 خوبیوں کا ذکر کریں۔ اس کا جواب بھی آپ کو پیج نمبر 13 پر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبیں یعنی کشادہ پیشانی، نرم خو، مہمان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔ اس کا جواب آپ اتنا کر سکتے ہیں 4۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ایک آدھی خوبی اور بھی کر لیں۔ کوئی برا کلمہ کبھی منہ سے نہ نکالتے، عیب جو نہ تھے۔ اس کے بعد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب گفتگو، آداب طعام اور آداب مجلس کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن لفظوں میں بیان کیا ہے؟ تو پیج نمبر 13 پر جو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے وہ اس کا جواب آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہیں رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار شکر فرماتے تھے، کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا نہ کہتے۔ اگر کسی امر حق کی مخالفت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جاتا اور اس کی پوری حمایت کرتے، لیکن خود اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا اور نہ کسی سے انتقام لیا۔ تو ہمارے شارٹ کوسچن پورے ہو گئے۔ اب ہم جاتے ہیں ایم سی کیوز۔ اب پہلا ایم سی کیوز ہے، کوئی باہر کا آدمی اگر بے باکی سے گفتگو کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحمل فرماتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہیں 25 سال۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان و انعام کا شکریہ ادا کرتا تو قبول فرماتے۔ جب 2 باتوں میں اختیار دیا جاتا تو اس بات کو اختیار فرماتے جو آسان ہوتی۔ اگر کوئی دفتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو ہو جاتا مرعوب یعنی روب داری ہو جانا، دفتن اچانک۔ اس کے بعد اس کا اگلا سوال ہے حالی جگہ۔
یہ حالی جگہ پیپر میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں، کیا پتہ MCQs کے طور پر آ جائے۔ یہاں انہوں نے ہمیں مناسب الفاظ دیے ہوئے ہیں، وہ ہے مہربان طبع، لعنت، غمگین، برا بھلا، تو پہلے کیا ہے؟ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی ڈیش نہ کرے گا، اس میں آئے گا غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کسی بھی مسلمان پر ڈیش نہیں کی، لعنت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عادت کو ڈیش کہنے کی نہ تھی، برا بھلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبین، نرم خو اور ڈیش تھے، مہربان طبع، کسی کے اندرونی حالات کی ڈیش میں نہیں رہتے تھے، میں۔ تو اس طرح ہمارا سوال نمبر 4 بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 ہے درج ذیل پیراگراف کی تشریح کریں۔ اس میں جو سب سے پہلے انہوں نے لفظوں کے اوپر لائن لگائی ہوئی ہے، ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جب ہم نے تشریح کرنی ہے تو ہم نے ان لفظوں کو دیکھنا ہے جن کے اوپر لائن لگائی ہوئی ہے۔ مثلاً اب جیسے یہ عیب گیری ہے نا، اس کے اوپر لائن لگی ہوئی ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ شاید یہ بات کے نیچے لائن لگی ہے، نہیں، جن لفظوں کے ہم نے معنی لکھنے ہیں ان کے اوپر لائن لگی ہوگی، تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو جن لفظوں کے معنی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ نفس کا مطلب ہے اپنا آپ۔ بحث و مباحثہ کا مطلب ہے کہ کسی بات میں تکرار، کسی بات کو دہرانا۔ عیب گیری، نقص تلاش کرنا۔ تلاش کرنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ورڈ میننگ میں نے آپ کو کروا دیے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ یہ پیراگراف سبق اخلاق نبوی سے لیا گیا ہے۔ اس سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری خوبیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں اور بہت اہم ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بحث و مباحثہ میں نہ پڑھتے، کسی بات میں تکرار نہ فرماتے، اس کے بعد اتنی ضرورت سے زیادہ بات کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف درست موقع پر بات کرتے، فضول موقع پر کبھی نہ بولتے، جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں نہ پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی لوگوں کی طرح نہ تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کی بات نہ ہو اس میں پڑھیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے کام رکھتے اور صرف کام کی باتوں میں حصہ لیتے، بحث و مباحثہ نہ کرتے، ضرورت سے زیادہ بات نہ کرتے۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے۔ دوسروں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ذیل خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برا بھلا نہ کہتے تھے، کسی کی برائیاں تلاش نہ کرتے تھے اور کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، یعنی کسی کی پرائیویسی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ وہی باتیں کرتے جن میں کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفید باتیں کرتے، کارآمد باتیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضول باتیں نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت کارآمد ہوتی، ان کا بہت اچھا نتیجہ نکلتا۔ اس کے بعد ہے درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لغت سے تلاش کر کے اپنی کاپیوں میں لکھیں۔ تو اس کے میں نے آپ کو یہاں لکھ دیے ہیں، آپ اپنی نوٹ بک پر سالو کر سکتے ہیں۔ اخلاق مبارکہ کا مطلب ہے اچھے اخلاق۔ خدمت زوجیت کا مطلب ہے بیوی کی طرف سے کی گئی خدمت۔ امہات المومنین کا مطلب ہے مومنوں کی مائیں۔ احکام الہی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے احکام۔ خندہ جبیں کا مطلب ہے کشادہ پیشانی۔ تیور کا مطلب ہے غصے کے نشانات۔ صراحتاً کا مطلب ہے جان بوجھ کر۔ راست گو کا مطلب ہے سچ بات کرنا۔ تحمل کا مطلب ہے برداشت کرنا۔ کلام کرنا کا مطلب ہے بات چیت۔ سوال نمبر 7 ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ تربیت، یافتہ، آغوش، پروردہ، احسان، انعام، راست گو، امر حق، صلہ رحمی۔ ویسے یہ سوال بھی پیپر میں نہیں آتا، لیکن ہم پھر بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر سوال نمبر 7 ہے تھیارس میں سے درج ذیل الفاظ کے مترادف تلاش کریں۔ مترادف یعنی ہم معنی الفاظ: واقف، باخبر، ضیافت، مہمان نواز، درخواست، عرض، عیب، نقص، تناول، کھانا، حمایت، طرفداری، آغاز، ابتدا، خندہ، کشادہ، تلاش کرنا، محبت، شفقت۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 اعراب لگائیں۔ میں نے یہاں پر سارے اعراب لگا دیے ہیں، آپ انہیں دیکھ کر اپنی کتاب پر لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کچھ گرامر آ جاتی ہے۔ جمع سالم، جمع مکسر، جمع الجمع۔ جمع سالم، جب کسی واحد سے جمع بنائی جائے اور واحد کی اصل صورت قائم رہے تو ایسی جمع کو جمع سالم کہتے ہیں۔
جیسے باغ سے باغات، مکان سے مکانات، کاغذ سے کاغذات۔ جیسے دیکھیے اب ہم نے باغ کی جمع کی ہے باغ، الف تے لگا دیا ہم نے، لفظ کو نہیں چینج کیا، باغ سے باغات۔ جمع مکسر یا غیر سالم، ایسی جمع جس میں واحد کی اصل صورت قائم نہیں رہتی، مثلاً کتاب سے کتب، امت سے امم وغیرہ۔ اب دیکھیں امت سے امم، اس کے جمع میں گئی تو یہ پورا لفظ بدل گیا۔ جمع الجمع، بعض الفاظ ایسے ہیں جن کی جمع بنا کر دوبارہ پھر جمع بنا لی جاتی ہے، جمع کی ایسی صورت کو جمع الجمع کہا جاتا ہے۔ مثلاً یعنی لفظ ہے پھر اس کی جمع ہے، پھر جمع کی ایک اور جمع ہے، جیسے خبر، اخبار، اخبارات، لقب، القاب، القابات، جوہر، جواہر، جواہرات، اکبر، اکابر، اکابرین۔ تو یہ ایم سی کیوز کے لیے امپورٹنٹ ہے، آپ نے یہ ایم سی کیوز کے لیے کر لینے ہیں۔ بعد یہ سوال نمبر 11 رہ گیا، یہ میں آپ کو اینڈ پہ کرواؤں گی۔ اس کے بعد ہم یہ یہاں پر مضمون نویسی کے بارے میں تھوڑا بتایا گیا ہے کہ مضمون کا لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے۔ ایم سی کیوز یہاں بن جائے گا کہ مضمون کا لفظ کون سی زبان سے ہے؟ مضمون کا لفظ عربی زبان سے ہے، جس کے لغوی معنی ہے ضمن میں لیا ہوا۔ اس کا یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز بن سکتا ہے۔ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ شارٹ کوسچن کے لیے بھی کر لیں۔ مضمون کی ڈیفینیشن: دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ مضمون کی چند نمایاں خصوصیات یہ ہے: مضمون ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، موضوع کی وضاحت کی جاتی ہے اور آخر میں بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ مضمون میں موضوع کے چیدہ پہلوؤں پر دلچسپ پیرائے میں اظہار کیا جاتا ہے۔ مضمون کی اقسام ہے، اس کے بعد مضمون کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً علمی، تاریخی، تنقیدی، سوانحی، فلسفیانہ، سائنسی، اصلاحی، مذہبی اور ادبی وغیرہ۔ تو آپ نے اسے مضمون نویسی کی ڈیفینیشن کو ایم سی کیوز کے لیے بھی کر لینا ہے اور شارٹ کوسچن کے لیے صرف اس کی ڈیفینیشن کر لینی کہ مضمون کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اب ہم سب سے پہلے ان کے واحد دیکھ لیتے ہیں۔ حاضر، حاضرین کا واحد ہے حاضر، تو میں آپ کو لکھ دیتی ہوں یہاں پر۔ وجوہات کی ہے وجہ، ابواب کی ہے باب، جرائم کی ہے واحد جرم، کاتبین کی ہے کاتب، احکامات کی واحد ہے احکام، آفاق کی واحد ہے افق، مجاہدین کا واحد ہے مجاہد، عجائبات کا ہے عجائب، کتب کا ہے کتاب، ناظرین کا ہے واحد ہے ناظر اور حادثات کا واحد ہے حادثہ۔ کون سی قسم ہے میں نے وہ بھی لکھ دی ہے، آپ اسے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا چیپٹر نمبر جو 3 ہے اخلاق نبوی، اس کی مشق مکمل ہو چکی ہے۔ تو ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور مزید آنے والی ویڈیوز ضرور دیکھیے گا، کیونکہ میں آپ کو اس بک کی ساری تیاری کرواؤں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ان مشکل الفاظ کے معنی بھی سارے بتا دوں تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں۔ اللہ حافظ۔